السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ آل عمران، آیات 1 تا 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا، انہی کے لیے ہے عذاب سخت ترین، اور اللہ غالب ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں ان میں سے، تلاش میں فتنے کی، اور تلاش میں اس کی حقیقت و ماہیت کے، جبکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت و ماہیت مگر اللہ۔ اور وہ لوگ جو پختہ کار ہیں علم میں، کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے مگر دانش مند لوگ۔ اے ہمارے مالک، نہ پیدا کیجو کجی ہمارے دلوں میں، بعد اس کے کہ اب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور بخش ہمیں اپنی جناب سے رحمت، یقیناً تو ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اے ہمارے مالک، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو ایک دن، نہیں کوئی شک جس میں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے ذرا بھی، اور یہی لوگ ہیں ایندھن دوزخ کا۔ آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے، جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تھی تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں، اور اللہ قوت بہم پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے۔ بے شک اس میں ایک بڑا سبق ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے۔ خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت ان رغبتوں کی جو انہیں ہیں عورتوں سے اور اولاد سے، بڑے بڑے ڈھیروں سے سونے اور چاندی کے، منتخب گھوڑوں سے، مال مویشی سے، اور کھیت کھلیان سے، یہ سب ساز و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان چیزوں سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں ایسی کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے مالک، بے شک ایمان لائے ہم سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ ثابت قدم رہنے والے، قول و فعل کے سچے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے رات کی آخری گھڑیوں میں۔ گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتوں نے اور ان والوں نے بھی وہی قائم رکھنے والا ہے عدل کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس حقیقی علم، آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور جو کوئی انکار کرے گا احکام الہی کا تو بے شک اللہ جلد چکانے والا ہے حساب کا۔ پھر اگر وہ حجت بازی کرے تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور پوچھو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور امیوں سے بھی کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، سو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے،
اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تم پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچا دو، اور اللہ نظر رکھے ہوئے ہے اپنے بندوں پر۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں احکام الہی کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری دے دو انہیں دردناک عذاب کی۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ کرے یہ ان کے درمیان، تو پہلو تہی کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اور منہ پھیر جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنتی کے، اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جو وہ از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ پھر کیا کیفیت ہوگی جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن، کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا، اور کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ کہہ دو اے اللہ مالک بادشاہی کے، دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب۔ نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق، الا یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے کسی قسم کا بچنا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کو لوٹ کر جانا۔ کہہ دو خواہ تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، جانتا ہے اسے اللہ، اور وہ تو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور اس کو بھی جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ دن جب موجود پائے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی بدی، آرزو کرے گا کہ اے کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو اتباع کرو میرا، محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑیں، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اہل عالم کے لیے، یہ اولاد تھی ایک دوسرے کی، اور اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب کہا تھا عمران کی عورت نے اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے حضور کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، سو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہے ہر بات کا سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ پھر جب پیدا ہوئی اس کے ہاں وہ بچی تو بولی اے میرے رب میرے ہاں تو پیدا ہوئی ہے لڑکی، جبکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ بس قبول فرما لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے احسن طریقے سے، اور پروان چڑھایا اسے بہترین انداز سے، اور سرپرست بنا دیا اس کا زکریا کو۔ جب بھی اس کے پاس زکریا محراب میں موجود پاتے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان، کہتے اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس یہ؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ اس موقع پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا اے میرے مالک عطا کر مجھے اپنی قدرت خاص سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو ہے ہر ایک کی دعا سننے والا۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ من اللہ کی، اور وہ سردار پارسا نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے مالک کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ میں ہو چکا ہوں بوڑھا اور بیوی میری بانجھ ہے؟ جواب دیا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کیا اے میرے رب مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا نشانی تمہاری یہ ہے کہ نہ بات کرو گے تم لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کرتے رہنا اپنے رب کو بہت زیادہ، اور تسبیح کرتے رہنا شام اور صبح۔